بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کتاب احیاء الموات۔ وَهِيَ مَا لَا يُنْتَفَعُ بِهِ لِعُطْلَتِهِ أَوْ لِاسْتِجَامِهِ۔ توجہ کے ساتھ میری جان، کچھ زمینیں ہوتی ہیں جو لوگوں کی شخصی ملکیت میں ہوتی ہیں، وہ چاہے آباد ہے چاہے بے آباد ہے، اس سے ہمارا کوئی لینا دینا نہیں۔ دو قسم کی زمینیں ہوتی ہیں، ایک وہ ہوتی ہیں کہ جن کا کوئی شخص مالک نہیں ہے، جیسے سرکاری زمینیں بہت بڑی تعداد میں موجود ہوتی ہیں، اور ایک وہ ہوتی ہیں کہ اس کا خود امام مالک ہے، امام کی ملکیت میں ہے، امام علیہ السلام کی، لیکن امام غائب ہے، زمانہ غیبت ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ موضوع بحث ہمارا یہ ہے آقا جان کہ ایسی زمینیں جو بے آباد ہیں، بنجر ہیں، جن سے کوئی انتفاع حاصل نہیں ہو سکتا، اس کی دو وجہ ہیں۔ یا وہ ایسا علاقہ ہے کہ وہاں سرے سے پانی پہنچ ہی نہیں سکتا، یعنی وہ زمین سے بھی پانی نہیں نکلتا اور دریاؤں کا بھی نہیں ہے، تو لہذا وہاں پانی نہیں ہے، ایک وجہ یہ ہوتی ہے۔ ایک وجہ آقا جان یہ بھی ہوتی ہے کہ پانی بہت زیادہ ہے۔ ہم دریائی علاقے میں رہتے ہیں کہ جب دریائے سندھ باہر نکلتا ہے اور اس کا پانی پھیلتا ہے تو بسا اوقات اتنے ایریے میں ہوتا ہے کہ پھر کئی سال وہاں پر آدمی کاشتکاری کر ہی نہیں سکتا، بہت زیادہ ہوتا ہے۔ یا پانی بہت تھا، وہاں پر جنگل، یہ خضرہ و درخت، جنگلات اتنے ہو گئے کہ اب وہاں پر کوئی کاشتکاری نہیں ہو سکتی، کچھ اور بھی نہیں ہو سکتا۔ اس قسم کی زمینیں، ان کو کہا جاتا ہے اراضی موات۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ موات۔ البتہ بعد لکھا ہے کہ اس کو مواد بھی پڑھا گیا ہے، مواد بھی پڑھا گیا ہے، بہرحال میں نے جو لکھا ہے اس میں المانی میں اس نے موات لکھا ہے۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ احیاء زندہ کرنا، مراد کیا؟ آباد کرنا۔ تو موضوع بحث ہمارا یہ ہو گیا بے آباد زمینوں کو آباد کرنا۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ کیسی بے آباد؟ جو کسی شخص کی ملکیت میں نہ ہوں۔ شخص کی ملکیت میں ہے، بے شک برباد پڑی ہے، پڑی رہے۔ نکتہ سمجھ آ گیا؟ تو ان کو آباد کرنا، ان کو جا کے وہاں پر ٹریکٹر چلانا، پانی دینا، جو بھی اس کے آگے طریقے ہونے ہیں۔ ٹھیک ہو گئے؟ اب ان کو جو آباد کرنا ہے، یہ ہے ہمارا موضوع بحث، کہ آیا جو محیی ہوگا، جو آباد کرنے والا ہوگا، وہ اس زمین کا مالک بن جائے گا یا مالک نہیں بنے گا۔ ٹھیک ہو گیا؟ دوسری بحث درمیان میں انشاءاللہ یہ آئے گی، بالکل آسان باتیں، کہ ایک زمانے کچھ لوگ وہاں رہتے تھے، کبھی
لیکن کوئی ایسے حالات زمانہ ہے کہ اب وہ سارے وہاں سے چلے گئے، چھوڑ چھاڑ گئے، پتہ ہی نہیں ہے کہ کون سی چیز کس کی تھی، بعد اہلوا ہلاک ہو گئے، یعنی کوئی ایسی صورت بن گئی کہ اب وہاں کوئی بھی ایک زمانے کسی کی تھی، اب وہاں پر کوئی بھی اور پتہ بھی نہیں چل سکتا کہ کون سی کس کی تھی۔ پھر دوسری اس میں دو شکیں آئیں گی درمیان میں کہ آپ جب اس علاقے میں پہنچتے ہیں آیا کوئی مکانات کے کھنڈرات وغیرہ کھڑے ہیں یا بالکل ہی ختم ہو گیا؟ کبھی ایسا ہوگا تھوڑے بہت علامات ہوں گے کہ بھئی لوگ ایک زمانے میں یہاں تھے، کوئی کچا مکان بنا کھڑا ہے، کوئی فلاں کھڑا ہے، ایک زمانے میں تھوڑا بہت، لیکن اب وہ بعض اوقات یہ ہے کہ وہاں کچھ بھی ایک میدان ہی میدان ہے۔ تو آپ کس صورت میں حق رکھتے ہیں اس کو آباد کرنے کا؟ ٹھیک ہو گیا؟ اب ان باتوں سے ایک نکتہ آپ کو سمجھ آ جانا چاہیے کہ یہ اس زمین کو آباد کرنے کی باتیں شروع ہو رہی ہیں جو سرے سے بے آباد ہو، بنجر ہو، جس کا کوئی مالک، اگر وہ زمین آباد ہے، ٹھیک ہو گیا جی، اس پر آپ کیا کریں گے؟ جو پہلے سے ہی آباد ہے اس کا احیاء، یعنی اس کو جا کے قبضہ کرنا کہ اب جی فلاں ہو گیا، نہ، بات سمجھ آ گئی؟ تو بس اب یہ دو تین چیزیں ذہن میں رکھیں، باقی سارا ترجمہ درمیان میں آتی رہیں گی۔ نمبر ایک، اس زمین کا کوئی شخص مالک نہ ہو۔ نمبر دو، وہ ہو بے آباد، یعنی جس کو آپ اردو میں کہتے ہیں بنجر زمین، مردے سے مراد یعنی بنجر زمین ہو جو قابل انتفاع نہ ہو، ٹھیک ہے جی، اس کی آباد کاری کرنا، اس کو جا کر زندہ کرنا، تو آیا اس سے بندہ محجی آباد کرنے والا مالک بنے گا؟ نہیں بنے گا۔ اگر بنے گا تو کن شرائط کے ساتھ؟ یہ ہمارا موضوع بحث ہے، ٹھیک ہو گیا جی۔ احیاء الموات وہو موات یعنی بنجر زمین، مردہ زمین۔ یہاں بنجر سے مراد کیا ہے؟ کہ جس میں نہ کوئی مکین ہو نہ کوئی مکان ہو۔ بات سمجھ آ گیا؟ ماتا یموتو موتن غلط ہے، موت ہوتا ہے مرنا، یہ ہے ماتا یموتو موتانا، ماتا یموتو موتن، موت ہوتا ہے یعنی موت کا آ جانا، مرنا یہ وہ والی مراد نہیں ہے، یہ ہوتا ہے بے آباد یعنی اجڑا ہوا، جس میں نہ کوئی مکین ہو نہ کوئی مکان ہو، یہ اس معنی میں ہے موات۔ وہو یعنی الموات من الارض، کون سی زمین کو موات کہتے ہیں جو ہمارا موضوع بحث ہے؟ فرماتے ہیں مواد سے مراد ہے ما لا ينتفع به منہا، کہ جس زمین سے کوئی انتفاع نہ ہوتا ہو۔ کیوں؟ لعطلتہ، چونکہ وہ معطل، معطل سے مراد کیا؟ یعنی بے فائدہ، فضول، مراد یہ ہوگا نا جی، جس سے کوئی انتفاع نہ ہو، خام خواہ خالی پڑی ہے جس سے کوئی انتفاع نہیں کیا جاتا، یہ مراد ہے۔ اول استیجام ہی، استیجام ہے آجام سے، آجام کہتے ہیں جنگلات کو، یا وہاں پر درخت بہت زیادہ ہو گئے، ہم اردو میں ترجمہ یہی کریں گے نا کہ جنگلات یعنی اتنے درخت ہو گئے کہ اب وہ کاشتکاری کے یا فلاں کے اس قابل نہیں رہی ہو۔ او لعدم الماء، عدم بمعنی فقدان کے ہے، یا یہ ہے کہ اس سے پانی فاقد ہے، یعنی مراد کیا؟ وہاں پانی ہی نہیں ہے، یہ وجہ ہے۔ او استیلاء الماء علیہ، یا اس پر پانی بہت زیادہ ہو گیا کہ کثرت ماء کی وجہ سے، کثرت آب کی وجہ سے اس سے کوئی فائدہ حاصل نہیں کیا جا سکتا۔ خوب، شہید ثانی فرماتے ہیں
لو جعل هذه الاقسام افرادا لعطلت، اگر ہم کہیں کہ استجام، عدم الماء، اصطلاح فلاں، یہ سارے در حقیقت اسی عطلہ کے افراد میں سے ہیں کہ زمین معطل ہو، معطل سے مراد یعنی جس سے انتفاع نہ ہو، اور یہ سارے اس کے افراد ہوں کہ انتفاع نہ ہونے کی وجہ یہ اگر یہ ہوں، لأنها عام منہا، چونکہ لفظ عطلہ ان سب کو شامل ہے، اگر ہم یوں کہہ دیں تو کانا اجودا ہو۔ یہ ایک بات تھی، ہر وہ زمین جس سے کوئی انتفاع نہ لیا جا رہا ہو اس کو موات کہتے ہیں، اور ان اراضی مواد کو آباد کرنا یہ ہمارا موضوع بحث ہے۔ شاباش۔ لا فرق بین ان یکون قد سبق لها احیاء ثم ماتت، اس میں کوئی فرق نہیں کہ ایک زمانے کبھی یہ آباد تھیں اور پھر برباد ہو گئیں، بے آباد ہو گئیں، او وبین موتها ابتداء، یا نہ سرے سے ازل سے کبھی یہ آباد رہی نہیں ہے، ہمیشہ سے یہ بنجر ہی بنجر، کبھی ان سے کوئی فائدہ اٹھایا ہی نہیں گیا۔ لا فرق، یعنی دونوں صورتوں میں کوئی فرق نہیں ہے۔ علی ما یقتضیہ الاطلاق، خوب، جیسا کہ شہید کی عبارت بھی اس میں کوئی قید تو نہیں ہے نا کہ کون سی ارض مواد کی بات ہے۔ فرماتے ہیں ھذا یتم، یہ جو ہم نے کہا ہے کہ چاہے وہ زمین ابتدا سے ہی بنجر چلی آ رہی ہے یا بے آباد، یا کبھی آباد تھی اور اب وہ بے آباد ہو گئی، فرماتے ہیں یہ تب ہوگا کہ ما عبادت اہلہ، عبادت مراد ہے نہیں اہلاک، کہ اگر اس زمین کے رہنے والے، اس علاقے کے لوگ سارے ہلاک ہو گئے، وہاں پر کوئی نہیں رہا، اور ایسے ہوئے کہ لا یعرفون، جن کے بارے میں پتہ بھی نہیں چل سکتا کہ کون لوگ تھے جو یہاں رہتے تھے، ولا بعضهم، حتیٰ کہ ان میں سے کچھ کے بارے میں بھی یہ علم نہیں ہو سکتا کہ کون لوگ تھے، تو اس صورت میں وہ بھی اس میں شامل ہوگی۔ لیکن فلو عرف المخزی، لیکن اگر ہمیں پتہ چل جائے کہ اس ارض مواد یعنی اس بے آباد زمین کا آبادگار کسی زمانے میں کون تھا، اگر محیی کا علم ہو گیا، پتہ چل گیا، لم یصح احیاؤہا، پھر کسی اور کا جا کر اس کو آباد کرنا، احیاء کرنا یہ صحیح نہیں ہے۔ علی ما سرّ بہ المصنف فی الدروس، وسیأتی انشاءاللہ تعالی معافی، باقی میں بات بھی آئے گی کہ اس میں کوئی اشکال ہے یا نہیں۔ ٹھیک ہو گیا آجا؟ خوب، بس اب ہم اس پر آ گئے کہ چاہے وہ زمین پہلے سے ہی مواد چلی آ رہی ہے یا کبھی آباد تھی اور اب مواد ہو گئی، کوئی فرق نہیں۔ لا یعتبر فی تحقق موتها العارض، اگر ایک زمین کسی زمانے آباد تھی لیکن اب وہ مواد کا مصداق ہے، اب وہ بے آباد ہے، بنجر ہے، یا کسی بھی وجہ سے اب وہ قابل انتفاع نہیں ہے، ہم نے کہا ہے کہ جس پر مواد عارض ہو، یعنی پہلے سے مواد نہیں تھی، بعد میں ہو گئی، اور اب کسی کے لیے جائز ہے کہ وہ جا کر اس کا احیاء کرے، اس کو آباد کرے، اس میں یہ شرط نہیں ہے کہ ذہاب و رسم العمارت راسن، کہ اس پر اصل و تعمیر کی کوئی علامت بھی باقی نہ ہو، کہ ہم یہ کہیں کہ یہ شرط ہے کہ اگر وہاں جائے بالکل تعمیر عمارت کی کوئی نام و نشان بھی باقی نہ ہو تو جا کر آباد کرنا جائز ہے، نہ، ایسی کوئی شرط نہیں ہے۔ بل ضابطہ، بلکہ اس احیاء کے لیے فارمولہ کیا ہے، قانون کیا ہے، وہ ہے العطلہ، کہ وہ زمین بے انتفاع پڑی ہو، کوئی اس سے کسی قسم کی منفعت حاصل نہیں کر رہا۔ وَإِن باقیات،
आसारुल अनहार, हो सकता है वो वहाँ पर अभी और नहरें नाले खाले वो भी कुछ न कुछ मौजूद हों, या कोई और टूटे फूटे मकान भी वहाँ खड़े हों, इससे कोई फ़र्क देखना ये है कि आया इस वक्त इससे कोई इत्तेफाक कर रहा है या नहीं कर रहा। लिसिद के ही उर्फन माहा, इसलिए कि आसार हूँ भी सही तो उर्फ फिर भी उसको मवाद कहता है। बंजर ज़मीन है जी, बेआबाद पड़ी है जी, कोई उसको आबाद करने वाला नहीं है, मालिकों का भी पता नहीं है, फुला फुला जायज़ है। अलबत्ता खिलाफन लिज़ाहिर तज़किरा, अलबत्ता अल्लामा ने तज़किरा में थोड़ा सा इख्तिलाफ किया है। वो कहते हैं अगर कोई पुराने आसार मौजूद हैं तो उस वक्त तक उसका इह्या नहीं हो सकता। हो वला यल्हक़ु ज़ालिका बित्तहजीर, इंशाअल्लाह आगे हमारा एक मौजू आएगा तहजीर का, हम बताएंगे कि ज़मीन पड़ी हो ना, आप जाते हैं थोड़ी उसके चार दीवारी के तौर पर थोड़े थोड़े पत्थर लगा दें या हल्की हल्की कोई दीवार दे दें या मिट्टी थोड़ी थोड़ी लगा दें तो उससे पता चलता है कि ये तहजीर है, यानी इसने बाकियों को रोक दिया कि भाई अब ये एरिया मेरा हो गया। तो कोई कहे कि जनाब अगर पुराने आबाद रहने वाले लोगों के थोड़े बहुत आसार मौजूद हों, कोई नहरें, कोई नाले खाले या कोई पुराने मकान शकान उनके बच्चे खटे हैं, तो वो भी तहजीर की तरह नहीं होंगे। यानी जैसे ये तहजीर करके आगे हम मौजू पढ़ेंगे तहजीर का, तो क्या ये और वो एक चीज़ नहीं है? फरमाते हैं ना, तहजीर ये होता है, मफहूम को समझना। तहजीर क्या होता है? आप एक जगह पर जाते हैं, एक बेआबाद ज़मीन पड़ी है जिसका कोई मालिक भी नहीं है, आप वहाँ उसके गिर्द चंद पत्थर लगा देते हैं या कोई मिट्टी इकट्ठी करके लगा देते हैं, ये निशानी लगाते हैं कि भाई अब इसको मैं आबाद करने जा रहा हूँ। ये होता है तहजीर। ये जो पुराने मकान खड़े हैं या कोई नाले खाले कोई नहरें पड़ी हैं, ये इब्तिदान तो नहीं है, ये तो पुराने थे जब वो थे, ये तहजीर में शामिल नहीं है। ला यल्हक़ु ज़ालिका, ज़ालिका का मुशारा है कि वो पुराने आसार अगर मौजूद भी हैं तो वो आसार मुल्हक़ बित्तहजीर नहीं हैं। क्यों? है सो इन्नहु लो वाक़ा इब्तिदान, इसलिए कि अगर ये इब्तिदा में हूँ, यानी तहजीर तक आप गए हैं और अभी जाके वहाँ पर कोई निशान लगा रहे हैं तो वो तहजीर होती है। लिअन्न शर्तहु बक़ाउल जद व क़स्दुल, इसलिए कि तहजीर में शर्त ये है कि आपका कब्ज़ा उस पर रहे और आपका कस्द भी ये हो कि आप इसको आबाद करना चाहते हैं। वह हुमा मुंताफियान, और जो पुराने आसार खड़े हैं न वहाँ उनका कस्द है कि वो आबाद करना चाहते हैं और न ही उनका कब्ज़ा वहाँ पर बाकी है, लिहाजा वो तहजीर के साथ मुल्हक़ हो नहीं सकते। भला तहजीर इंशाअल्लाह आगे दोबारा बताएंगे कि तहजीर क्या है। मखसूसन बे इब्तिदाइल इह्या, तहजीर क्या होता है? इब्तिदाई इह्या, कि अभी उसको मैं आबाद करने के लिए जो इकदाम उठाता हूँ, और थोड़ी उसकी जो हद बंदी करता हूँ, को पत्थर साइड पे लगाता हूँ, को मिट्टी लगाता हूँ या सफाई करता हूँ ट्रैक्टर चला के, इसको तहजीर कहते हैं। जो पुराने आसार खड़े हैं वो इसको शामिल, इसको नहीं है। क्यों? लिअन्नहु, चूँकि तहजीर का मतलब है बेमाना शुरू फी, कि अब उसको इह्या यानी आबाद कारी का अमल शुरू करना हो। बेमाना शुरू है सो ला यबलुगहु, जबकि अभी तक वो इह्या के मर्तबे में पहुँच नहीं है, बस अभी आबाद का आगाज़ करना। एक इह्या होता है आबाद हो गया, एक होता है उसका आगाज़, तहजीर इब्तिदा होती है। फ़कअन्नहु कद हज्जर अला गैरिही बिअसरे, वो जो बता तहजीर क्या है कि वो जब बंदा जाता है, एक ज़मीन पड़ी थी वहाँ उसने ट्रैक्टर चलवा दिया, तो ट्रैक्टर चलाने से मतलब क्या होता है कि वो दूसरों को ये बता रहा है कि भाई इस ज़मीन के इस हिस्से को मैं आबाद करना चाह रहा हूँ, अब मेहरबानी करके आपने यहाँ पर कुछ नहीं करना। तहजीर का मतलब ये होता है। और जो पुराने लोग मर गए, अगर उनके मकान खड़े भी हैं, उनका तो ऐसा कोई कसद नहीं होता, लिहाजा वो तहजीर में शामिल ही। फ़कअन्नहु, तहजीर में क्या है? कद हज्जरा, हज्जर का मतलब ममनू करार देना, रोक दिया गैर को,
بے اثر ہی اپنی اثر نشانی سے کیا ٹریکٹر چلوا کے سیدھا صاف کرا دے، یہ بھی ایک اثر ہے، وہاں پر کوئی چار دیواری چھوٹی چھوٹی دے دے، یہ بھی اثر ہے، کوئی پتھر اس کے ارد گرد نشانات لگا دے، یہ بھی اس کا اثر ہے۔ وہ یہ بتانا چاہتا ہے کہ ان یتصرف فی ما حجرہ، کہ جتنے ایریے کو اس نے تحجیر کیا ہے اور باقی لوگوں کو روکا ہے، اس کو منع کیا ہے، اس میں وہ احیاء کا تصرف، یعنی اس کو وہ آباد کرنے والا تصرف کرنا چاہتا ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ خوب، یہ تو ساری بات تھی ایک چھوٹی سی بات میں کہ اگر پرانے لوگوں کے آثار اس میں موجود ہوں تو آیا وہ بندہ پھر بھی اس کو آباد کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا۔ ختم۔ واپس جاتے ہیں اصل بات میں۔ ایک زمین بے آباد پڑی تھی جس سے کوئی کسی قسم کا فائدہ حاصل نہیں کیا جا رہا تھا کسی بھی وجہ سے، یہ بندہ جاتا ہے اور اس کو آباد کرتا ہے یا آباد کرنا چاہ رہا ہے، آغاز کرتا ہے، تو فرماتے ہیں حکم الموات ان یتملکہ من احیاہ، عرض مواد کا حکم، بے آباد زمینیں، بنجر زمینیں جو بھی پڑی ہیں، ان کا حکم کیا ہے؟ جو اس کا احیاء کرے گا، جو اس کو آباد کرے گا، وہی اس کا مالک، ان یتملکہ، کہ وہ اس کو اپنی ملکیت میں لے لے، وہ ہو جو اس کو زندہ کرے۔ البتہ اذا قصدا تملکہ، اگر اس کا قصد تملک ہو، ایک دوتے خالی آباد کرنا مقصود ہے، قصد تملک، لیکن اگر وہ قصد تملک بھی کرتا ہے کہ اب یہ میری ملکیت ہے، تو آباد کرنے والا اس زمین کا مالک بن جائے گا، لیکن یاد رکھنا مع غیبت الامام علیہ السلام، یہ ساری بات زمانہ غیبت کیا ہے، زمانہ حضور کی انشاءاللہ آگے آئے گا، پھر امام کا اذن شرط ہوتا ہے۔ سواء فی ذالک، اب اس ارض مواد کو آباد کرنے والا چاہے مسلمان ہو چاہے کافر ہو، اس سے کوئی فرق، جو بھی اس کو آباد کرے گا زمانہ غیبت میں، اگر وہ مالک بننا چاہتے ہو جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ فرمان ہے، فرمان میں کہا گیا من احیاء ارضا میتۃ، جو بھی بندہ کسی بے آباد زمین کو آباد کرے گا، فاہی لہ، یہ زمین اسی کی ہوگی۔ اب اس میں کوئی قید نہیں ہے کہ وہ آباد کرنے والا مسلمان ہو یا کافر ہو، اس سے کوئی فرق نہیں۔ ولا یقدع فی ذلک کونھا للامام اسلام لا تقدیر ظہوری، اگر کوئی کہے کہ جناب مشکل ہے، کیوں؟ اس لیے کہ اگر زمانہ حضور ہوتا تو پھر وہ تھی خود امام علیہ السلام کی ملکیت میں۔ بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ آپ کہہ رہے ہیں کہ جو بھی آباد کرے مسلم اور کافر میں کوئی فرق نہیں ہے، ہمارا اشکال یہ ہے کہ فرق ہے، کیوں؟ چونکہ اگر امام ظاہر ہوتے تو وہ زمینیں اس قسم کی ساری امام کی ہوتی ہیں، تو امام کے ہوتے ہوئے تو پھر کافر مالک نہیں بن سکتا، تو آپ کیسے کہتے ہیں غیبت میں وہ مسلم کافر بھی اگر اس کا آباد کار ہو تو بھی وہ مالک بن جائے گا؟ جواب فرماتے ہیں اس لیے ہم نے کہا ہے لِأَنَّ ذَلِكَ لَا يَكْسُرُ عَنْ حَقِّهِ مِنْ غَيْرِهَا، فرماتے ہیں یہ بتاؤ آیا امام زمانہ حضور ہو یا زمانہ غیبت صرف ان بنجر زمینوں کا مالک ہے یا کچھ اور مال بھی ہیں جن کا امام مالک ہے؟ تو جواب کیا ہوگا؟ ہیں۔ خمس کس کا ہوتا ہے؟ ہاں جی، اور بھی بہت سارے ایسے اموال ہیں جو امام کے لیے مختص ہوتے ہیں۔ کافر کا کوئی مال، کافر عربی کا مال آپ نے چھینا ہے بغیر اذن امام کے، تو وہ کس کا ہوتا ہے؟ وہ بھی تو امام کا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو آیا آج کے زمانے میں کافر تو خمس کے قائل ہی نہیں ہیں، وہ دیتے ہی نہیں ہیں، تو کیا ان کو وہ مال کے مالک نہیں ہیں؟ بات کو سمجھو نا تھوڑا۔ کافر خمس کو مانتا ہے جبکہ خمس تو ہے نا،
لیکن وہ نہیں دیتا، لیکن پھر بھی کافر اپنے مال کا مالک ہے یا نہیں ہے؟ تو جیسے خمس کا وہ مالک ہے یا غنیم اگر کوئی اور مغنوم ہے بغیر اذن کے اگر اس کے مالک بن سکتے ہیں، تو یہ زمینیں بھی اسی کھاتے میں آتی ہیں، یہ ارض مواد بھی اس میں، اس کا بھی کافر مالک بن سکتا ہے، اس میں کیا حرج ہے؟ فرماتے ہیں لِأَنَّ ذَلِكَ لَا يَكْثُرُ عَنْ حَقِّهِ مِنْ غَيْرِهَا كَالْخُمْسِ وَالْمَغْنُومِ بِإِذْنِهِ، کیوں؟ فَإِنَّهُ بِيَدِ الْكَافِرِ، اس لیے کہ یہ خمس وہ کافر کے پاس ہے، وہ اس کا مالک بھی ہے، یا جو مغنوم بغیر اذن ہو امام کو وہ یہ والمخالف علی وجہ الملک حال الغیبہ، یا زمانہ ہے غیبت میں جو بھی دیگر مخالف ہیں جو خمس کے قائل نہیں ہیں وہ اس کے مالک ہیں۔ ولا یجوز انتزاعہ منہا، زمانہ غیبت میں آیا خمس جتنا مال آپ سنیوں سے چھین چوری کر سکتے ہیں، کافر اٹھا سکتے ہیں؟ نہیں، تو جب یہ نہیں کر سکتے تو پھر بے آبا زمین کو مالک ہونے سے آپ کیوں روک سکتے ہیں؟ پھر وہ بھی اس کے بھی مالک ہو سکتے ہیں، جیسے زمانہ غیبت میں اس مال کے مالک ہیں جبکہ وہ مال امام علیہ السلام کا ہے زمانہ غیبت۔ وَإِلَّا يَكُنِ الْإِمَامُ غَائِبًا، لیکن امام اگر غائب نہیں ہے بلکہ امام علیہ السلام حاضر ہیں، افتقر الْإِحْيَاءَ إِلَىٰ إِذْنِهِ، پھر زمانہ حضور امام ہے، پھر آباد کاری کے لیے امام کا اذن شرط ہے۔ ثم ان کان مسلما، اب اگر وہ امام کے اذن سے آباد کر رہا ہے اور وہ آباد کرنے والا مسلمان ہے مالکہ، تو وہ زمین کا مالک بن جائے گا امام کی اذن سے۔ وفی ملک الکافر، لیکن اگر ایک کافر ہے اور وہ جا کر امام سے اذن لیتا ہے کہ جناب آپ کی اجازت ہو تو میں فلاں بے آباد زمین کو آباد کر لوں، امام اذن دے بھی دیں، تو آیا وہ مالک بنے گا یا نہیں بنے گا؟ قولان، بعض کہتے ہیں بنے گا، بعض کہتے ہیں نہیں بنے گا۔ لا اشکال فیہما لو حصل، بہرحال اگر اس کو اذن حاصل ہو جائے تو وہ امام نے اذن دے دیا تو یقیناً مالک بن جائے گا۔ لیکن اشکال اس میں ہے کہ آیا کافر کے لیے اذن جائز ہے یا نہیں ہے؟ کیا مطلب؟ یعنی آیا کافر میں اذن لینے کی اہلیت ہے یا نہیں ہے؟ پھر شہید ثانی فرماتے ہیں یہ بات کرنی نہیں چاہیے، کیوں؟ امام خود بہتر جانتا ہے کہ آیا کافر کو اذن دینا ہے یا نہیں دینا، وہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے۔ صلی اللہ علیہ محمد وعلیہ